الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور میرے اس تقریر کو سننے والے اسلام کی باعصمت بیٹیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سے بولنے اور اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا میرا ٹاپک ہے، آج کا میرا عنوان ہے محبت رسول. میرے پیارے ساتھیوں، آج دنیا کے اندر جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ انسان مختلف رشتوں سے جڑا ہوا ہے. ہر ایک انسان مختلف رشتوں سے جڑا ہوا ہے. تمام انسانوں کو جو جوڑ کر رکھا ہے وہ کیا چیز ہے؟ جب آپ سرچ کیجئے گا تو آپ کو معلوم چلے گا، وہ چیز ہے محبت. میرے پیارے ساتھیوں، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، تاجر تجارت سے محبت کرتا ہے، ہر ایک انسان مال و دولت سے محبت کرتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ تمام محبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے نہیں جوڑا ہے.
دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں کہ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، تاجر اپنی تجارت سے محبت کرتا ہے، ان تمام محبتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے نہیں جوڑا ہے۔ لیکن ایک محبت ایسی ہے کہ اس محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے جوڑا ہے۔ وہ کون سی محبت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے جوڑا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا دھیان سے سنیے گا، وہ کون سی محبت ہے میں آپ لوگوں کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ارشاد فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 15، یعنی بخاری شریف کا حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 15۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے ماں باپ سے زیادہ، ان کی اولاد سے زیادہ، اولاد ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں ان کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ اس وقت تک ہم اور آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہم پکا مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا اور سچا بندہ نہیں بن سکتے جب تک کہ ہمارے نزدیک ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہماری اولادوں سے زیادہ، یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے جوڑا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاورفل انسان ہیں جو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ان سے محبت کریں گے تب ہم کامل ایمان والا بن سکتے ہیں، تب ہم پکا مومن بن سکتے ہیں۔ چلیے اس بات کو یہیں پر رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اور میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، کیا اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کریں گے تب ہم پکا ایمان والے بن سکتے ہیں۔ لیکن کیا اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہوگی؟ تو اس سوال کا جواب ہے ہاں، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی پران سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میرے ماں باپ سے زیادہ، میری اولادوں سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، میں اپنے نفس سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے پران سے بھی زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کرنے لگو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً رجوع کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، آپ میرے پران سے بھی زیادہ، آپ میرے نفس سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم پکا ایمان والے ہو، اب تم پکا مومن ہو، اب تم پکا مسلمان ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاورفل انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا مقام و مرتبہ، اتنا اونچا مقام و مرتبہ کیوں دیے اور کیسے دیے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے بس 2 سے 3 باتیں نبی کی فضیلت کے اوپر بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہزاروں چیزیں پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتلایا۔ انسانوں کے اوپر ہزاروں احسان کیا، ہزاروں نہیں کروڑوں احسان کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندے، میں تمہیں صحیح سلامت اس دھرتی میں پیدا کیا تو تم پر احسان کیا، تمہارے آنکھ صحیح سلامت بنائی تو تم پر احسان کیا، تمہارے ہاتھ اور پیروں کو صحیح سلامت اور تندرست بنایا تو تم پر احسان کیا، یہ زمین کو بنائی تو تم پر احسان کیا، آسمان کو بنایا تو تم پر احسان کیا۔ نہیں، دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر بھیجا، جب اس دنیا میں پیدا کیے تو پیدا کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بندو، دنیا کی تمام چیزوں کو میں نے پیدا کیا، تم پر احسان نہیں جتلایا، لیکن اب میں تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، اور وہ بہت بڑا احسان یہ ہے کہ میں اپنے حبیب کو تمہارے نزدیک بھیج دیا، تمہارے نزدیک بھیج دیا، تمہارے اوپر میرا یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ مسلمانوں، ذرا سوچ سکتے ہو، دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، اے میرے بندو، تمہارے اوپر یہ میرا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے نزدیک میں اپنے حبیب کو بھیج دیا، اپنے نبی کو بھیج دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو کر کے گئے ہیں، ہمارے لیے جو سہ کے گئے ہیں، ہمارے لیے جو راستہ دکھا کر گئے ہیں، خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اس دین کے خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا دھمکایا گیا اور جتنا پریشان کیا گیا، خدا کی قسم کسی نبی کو نہ اتنا ڈرایا گیا، نہ دھمکایا گیا، نہ ستایا گیا۔ میرے نبی ہمارے لیے کیا کر کے گئے ہیں یہ تو بیان کرنا ناممکن ہے۔ قیامت کی صبح تک اگر ان کے احسان کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیں تو قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتے۔ بس 2 چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں سمجھ جائیے کہ ہمارے نبی
ہمیں کبھی نہیں بھولتے، چاہے مصیبت میں ہو یا خوشی کے عالم، خوشی میں ہو یا غمی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمیں نہیں بھولتے۔ اب خوشی کے بارے میں سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے انتہا پر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جگہ میں ہے کہ اس سے بڑھ کر خوشی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑا کوئی گفٹ نہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، جب کوئی بھی انسان اس دھرتی سے جدا ہو کر اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، وہ خوش ہوگا۔ لیکن اس جنتی کا سب سے بڑا گفٹ یہ ہوگا، اس جنتی کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دیدار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دیدار کرے گا تو دیدار کرنے کے بعد جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائے گا، جنت کے حوروں کو بھول جائے گا، جنت کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں سارے کے سارا بھول جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر ایسا محسوس کرے گا کہ اس سے بڑھ کر خوشی اس کو اور کبھی ملا ہی نہیں۔ میرے ساتھیوں، جنتی کا سب سے بڑا گفٹ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے انتہا میں ہے، یعنی اس سے بڑا خوشی نہیں۔ کیسے؟ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس گئے، جیسے ہم اور آپ اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں تو جانے کے بعد اپنے دوست سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہمارا دوست جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج نبی، آج حبیب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، ملنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، میری تمام زبانی عبادتیں اور روحانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہی انٹر کیے، اللہ کے پاس پہنچے تو پہنچتے ہی فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میری تمام زبانی عبادتیں اور روحانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے نبی، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو خاص کر کے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، تم پر سلامتی ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے گھر والوں پر سلامتی ہو، تمہارے گھر والوں پر سلامتی ہو، تمہارے صحابہ کرام پر سلامتی ہو، تمہارے امتوں پر سلامتی ہو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر کے فرمایا اے میرے حبیب، تم پر سلامتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تم پر نازل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھ پر خاص کر دیا، رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر نازل کی، برکتیں بھی مجھ پر نازل کی، لیکن میری امت کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تن بدن میں آگ لگ گئی میرے دوست، تو آگ ہی نہیں بلکہ وہ پورا بے چین ہو گئے، اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے پروردگار عالم ہم پر رحمت ہو، ہم پر سلامتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو، جب اللہ کے نبی کے اوپر خاص کیا کہ تم پر سلامتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تم پر نازل ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمایا اے پروردگار عالم، اے میرے اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر سلامتی ہو، ہم پر سلامتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس سے بڑی خوشی اور نہیں، اس سے بڑا تحفہ اور نہیں، اس سے بڑا گفٹ اور کوئی نہیں، لیکن اپنے مالک کے پاس بھی جا کر اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ پوری امت کے بارے میں سوچتا ہے اور پوری امت کے بارے میں فکر مند ہے۔ یہی نہیں، کل قیامت کے دن تمام کے تمام انسان و جنات ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام بھی قیامت کے دن اس دردناک گھڑی میں نفسی پکاریں گے، سب کو اپنی فکر لگی ہوگی، سب اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک لمحے میں، اس دردناک گھڑی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کہیں گے؟ اللہم امتی، اللہم امتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، بس یہ دو بات سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا کیا کر کے گئے ہیں اور کیا کیا کرنے والے ہیں۔ بہرحال اب میں اس بات کو یہیں پر رکھتا ہوں، ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، بہت سارے نوجوان، بہت سارے انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چلو یہ دعویٰ تو سچ ہے، اور اپنے آپ کو نبی کا عاشق سمجھتے ہیں، لیکن یہ عاشق کہنا میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت رکھتا ہوں، اس آیت کے اوپر پرکھ کر دیکھ لیجئے گا کہ کون انسان حقیقت میں اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے۔ اس آیت سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو حقیقی محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی آپ سمجھ جائیں گے، اور جو جھوٹا اور مکار ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے دیوانے ہیں اور ان کے طریقوں کا جنازہ نکالتا ہے، اس نااہل کو بھی آپ سمجھ جائیے گا۔ قرآن کریم 10واں پارہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، پھر سے سن لیجئے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، قل اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی مسلمانوں سے کہہ دیجئے، اے نبی مومنوں سے کہہ دیجئے، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے،
کیا کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وابناؤکم، اگر تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، واخوانکم، اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وازواجکم، اگر تم اپنے بیویوں سے محبت کرتے ہو، وعشیرتکم، اگر تم اپنے خاندانوں سے محبت کرتے ہو، واموال اقترفتموها، اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو جس مال کو تم کماتے ہو، واموال اقترفتموها، اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، اگر تم اس تجارت سے، اس دھندا سے، اس بزنس سے اگر محبت کرتے ہو جس تجارت کے لیے، جس دھندا کے لیے ہمیشہ تمہارا دل دھک 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 کرتا رہتا ہے، کہیں میرے بزنس میں، میرے کاروبار میں گھاٹا نہ لگ جائے، ماندہ نہ پڑ جائے، اگر تم اس بزنس سے محبت کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اگر تم اپنے گھر بار سے محبت کرتے ہو، اپنے حویلیوں سے محبت کرتے ہو، اپنے بلڈنگوں سے محبت کرتے ہو، جو بلڈنگ کو تم اپنی دھوپ سے بچنے کے لیے بنائے ہو، جس گھر کو بارش کی پانی سے بچنے کے لیے بنائے ہو، دھوپ کی گرمی سے اور سردی کے موسم میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے جس گھر کو تم تیار کیے ہو، اگر تم ایسے گھر سے محبت کرتے ہو، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی یہاں 8 چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا، پھر میں آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اگر باپ سے محبت کرتے ہو، بیٹوں سے محبت کرتے ہو، بھائیوں سے محبت کرتے ہو اور بیویوں سے محبت کرتے ہو، 4 چیز ہو گئی۔ 5واں کیا ہے؟ اگر خاندان سے محبت کرتے ہو، اپنے مال سے محبت کرتے ہو اور تجارت سے، بزنس سے محبت کرتے ہو اور اپنے گھر بار سے محبت کرتے ہو، اپنے بلڈنگوں سے محبت کرتے ہو، یہ 8 چیزوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں لیا، اور لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ اگر تم ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، تم ان 8 چیزوں سے محبت کرو، کوئی رکاوٹ کی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ 8 چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ 8 چیزوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ باپ سے محبت کرو، بیٹوں سے محبت کرو، بھائیوں سے محبت کرو، بیویوں سے محبت کرو، خاندانوں سے محبت کرو، مال و دولت سے محبت کرو، تجارت سے محبت کرو، گھروں بار سے محبت کرو، لیکن ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اگر ان 8 چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ہو جائے، ورسولہ، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو جائے، وجہاد فی سبیل، اگر اللہ تبارک و تعالی کی قربانی یعنی راستے میں قربانی دینے سے زیادہ ہو جائے، تو سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ایسی بات ہو جائے گی؟ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ، ان کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو جائے تو کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ فتربصوا، انتظار کرو، انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کروں؟ کس چیز کا انتظار کروں؟
حتی یاتی اللہ بامری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو جائے، تو میرے پیارے ساتھیوں سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے اور ہمیں تہس نہس کر کے چلا جائے، ہمیں برباد کر کے چلا جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے اور ہمیں نیست نابود کر کے ختم کر کے چلا جائے۔ تو میرے پیارے ساتھی، اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، اگر آپ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ ایک چیز یہ ذہن میں ڈال لیجئے کہ ماں باپ کی محبت، بیٹوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، خاندانوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، تجارت کی محبت، گھر بار کی محبت، تمام محبتوں کو آپ کو بالائے طاق رکھ دینا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ بہرحال میں 1-2 مثال آپ کو دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا اور پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر بات کو پہنچاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ کیوں دیا؟ سرٹیفکیٹ کیوں دیا؟ یعنی اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ دنیا کے اور کسی کو نہیں ملا ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 1 نمبر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں، وہ کیا ہے؟ ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم بھی اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام بھی اپنے باپ سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی محبت اور ہماری محبت میں زمین و آسمان کا انتر ہے۔ ان کی محبت میں اور ہماری محبت میں زمین و آسمان کا انتر ہے۔ آج ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، اس طرح ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا جنازہ نکل جائے تو جانے دیجئے، لیکن اپنی باپ سے محبت کم نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام بھی اپنے باپ سے محبت کرتے تھے۔ لیجئے زاد المعاد میں یہ واقعہ آیا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ